نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے تو اس قدر افطار کرتے یعنی ناگا کرتے تھے کہ ہم خیال کرتے کہ آپ اس ماہ نفل روزے نہیں رکھیں گے، اور کبھی اس قدر روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم خیال کرتے کہ آپ اس ماہ بالکل بھی افطار یعنی ناگا نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کو نماز تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہو تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھنا چاہو تو سویا ہوا بھی دیکھ سکتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے نیک اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی قدر عمل کیا کرو جتنی کہ ہمیشہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں تنگی نہیں کرتا، یہاں تک کہ تم خود تنگی نہ کرو، یعنی تنگ آ کر عبادت کرنا ہی نہ چھوڑ دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ اس وقت تک نماز پڑھو جب تک کہ خوش دلی رہے، اور جب طبیعت سست ہو جائے تو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو وہ سو جائے یہاں تک کہ نیند پوری ہو جائے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگ رہا ہو تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ پس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو، اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ نہ کر سکے تو پھر اگر وہ نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان وہی وظیفہ کر لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے اسے رات کے وقت ہی کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر پہلو کے بل نماز پڑھو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تو وہ بہتر ہے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے
تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ہے، اور جو شخص لیٹ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب دو آدمیوں پر خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے نرم و گرم بستر اور اپنے پیاروں اور اہل و عیال میں سے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو تو دیکھو کہ وہ میرے ہاں جو اجر و ثواب ہے اس کی شوق اور میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے اپنے نرم و گرم بستر اور اپنے چہیتوں اور اہل و عیال سے الگ ہو کر نماز کے لیے اٹھا ہے، اور ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر یہ جان کر کہ پیچھے ہٹنے پر اسے کیا گناہ ملے گا اور آگے بڑھنے میں اسے کتنا ثواب ملے گا، تو وہ پلٹ کر آتا ہے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ مجھ سے ملنے والے اجر و ثواب کی رغبت اور میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے پلٹ کر آیا حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بغیر عذر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا نصف نماز کی طرح ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر مبارک پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کی طرح ہے۔ جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، یعنی تم نے جو کچھ سنا ہے صحیح ہے، لیکن میں تم جیسا تو نہیں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔